بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویل وشرز، آج کا دن میرے لیے بہت اہم، میرے ویل وشر کے لیے بہت اہم۔ آج کے دن میں اپنے دوسرے چینل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام بھی میں نے اپنے ہی نام پہ رکھا ہے، پروفیسر سیف الرحمان چینل۔ اس سے پہلے کہ میں چینل کے اغراض و مقاصد کے بارے میں آپ کو بتاؤں اور اس پہ روشنی ڈالوں، میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ تقریباً 1.5 سال میں 10 لاکھ سے زیادہ میرے ویور اور 15,000 کے قریب میرے سبسکرائبر موجود ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بندہ ناچیز کو آپ نے اتنی عزت دی جس کے شاید میں اہل نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ جب وہ کرم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو پھر میرے جیسے گناہ گار بھی عزت پا لیتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، میں نے قرآن پاک کا علم مکمل طور پہ حاصل نہ کر سکا، میں مکمل طور پہ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ سکا، لیکن جو کچھ میں نے ترجمہ کے ساتھ پڑھا، اردو میں ٹرانسلیشن کر کے دیکھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ جو 3 ہماری سورہ ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ علق کا ذکر کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی ذکر ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کے اس کرم کا بھی ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، علم کی اہمیت کا ہمیں پتہ چل گیا کہ نالج کیا ہے، علم کیا ہے۔ علم نہ ہونے اور ہونے کے درمیان ایک ایسا ادراک ہے جسے ہم سمجھتے ہی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتے ہیں، لیکن علم تک بات محدود رہتی تو معاملات شاید اتنے بہتر نہ ہوتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ العصر کا نزول فرمایا تو اس میں بتا دیا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالحہ پر عمل کیا اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر جہاں ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں عمل صالحہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو دراصل مائی ڈیئر ویل وشر، قرآن پاک ہمارے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پریکٹیکل آنر اور اس پر عمل کر کے دکھانے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کتاب اتار بھی دیتے، نازل فرما بھی دیتے، لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ ہوتی تو شاید ہم اس کو کبھی بھی نہ سمجھ پاتے۔ انہوں نے قرآن پاک کے ہر لفظ پر عمل کر کے دکھایا اور ثابت کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ ہمارا ایک پرفیکٹ اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ تو عمل صالح اگر نہ ہو اور ایمان ہو تو مائی ڈیئر ویل وشر، ہماری زندگی کا مشن اور صراط مستقیم کا سفر طے نہیں ہوتا۔ اور جب یہ چیز مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ وطیں بھی اتاری اور اس میں اس بات کو باور کروایا کہ انسان جو ہے وہ کراؤن آف کریشن ہے، انسان جو ہے وہ تمام نسلوں سے برتر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین شکل میں پیدا کیا اور اسے ٹائٹل دیا کہ انسان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ لیکن اس میں ساتھ ہی سورۃ وطیں میں کس خوبصورت طریقے سے بتایا
کہ انسان تبھی تک مکمل اور خوبصورت ہے جب تک وہ عمل صالحہ پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ وہاں بھی ذکر ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ کہیں اس زوم میں نہ رہنا کہ اگر عمل صالح سے ہٹ گئے تو پھر آپ کراؤن آف کریشن جو ہے وہ نہیں رہیں گے، پھر آپ جو ہے بلند ترین جو حیثیت ہے اس سے گر جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، کہ اگر تم عمل صالحہ سے منکر ہو گئے، اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بدترین نسل میں، بدترین لوگوں میں شامل کر دے گا، اور یو ول بی دا مینسٹ آف دا کریشن، یعنی اس پہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ لیکن ساتھ پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر دوبارہ تم عمل صالحہ پہ آ جاتے ہو تو پھر تم جو ہے دین یو آر اگین جو ہے آپ اشرف المخلوقات ہو۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اگر یہ سفر ہمارا صرف ایمان تک رہتا اور اس کی عملی تصویر نہ ہوتی تو پھر ہم مکمل مسلمان نہ ہوتے۔ مائی ڈیئر ویل وشر، اسی بات کو انہوں نے بہت خوبصورت سے طریقے سے اشفاق احمد نے بیان کیا ہے، وہ ایک واقعہ کی شکل میں بیان کرتے ہیں جس میں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو صرف کلمہ حق پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے فرق پوچھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو میں نے بہت سارے عالمین سے پوچھا، میں نے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں سے، پروفیسر حضرات سے پوچھا، لیکن کوئی بھی مطمئن نہ کر سکا۔ کچھ نے کہا کہ کلمہ حق جو ہے اس پہ یقین جو ہے وہ مومن کرتا ہے، کچھ کہتا ہے کہ اللہ پہ یقین جو ہے وہ مومن کرتا ہے، لیکن میں مطمئن نہ ہوا۔ تو ایک دفعہ میں گاڑی پر جا رہا تھا کہ کسی کام کے لیے میں نے گاؤں میں بریک لگائی، تو وہاں مجھے ایک بابا جی نظر آئے، تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کون سی بات ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے یعنی جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اسی کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہی بات کی۔ یہاں مجھے علامہ اقبال بھی یاد آ گئے، ہمارے عظیم شاعر مشرق، ہمارے قومی شاعر، انہوں نے اسی موضوع کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ وہ مومن کی شان بتاتے ہوئے جھوم پڑتے ہیں، وہ اپنے اشعار میں بتاتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو معلوم نہیں مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ موضوع تھا، اسی پہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ اگر زندگی کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں تو عمل صالحہ اور ایمان کو ہمیں یہ لازمی ایک ہی جگہ پر سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک دوسرے سے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح روح سے جسم جڑا ہوتا ہے۔ اگر روح پرواز کر جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، جسم ختم ہو جائے تو روح اکیلی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایمان کو ایمان ہی دیکھیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو پھر ایمان ہمارا جو ہے وہ کامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل پہ یقین، ایمان لانے کی توفیق فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرمائے، اور یہی چیز ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر دے۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔